الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لأواه حليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما أسلم وتله للجبين صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद। एक और अल्लाह वाला शायर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के
قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 9 جولائی عیسوی 2022 اور 9 ذوالحجہ عرفے کی رات۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بہت ہی پیاری راتیں اور انتہائی برکت والی رات آج کی عرفے کی رات، جس کو عید کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ ایام ہے، یہی وہ راتیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعائیں قبول کی، ماں ہاجرہ کی دعائیں اللہ نے قبول کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے بولو قبول، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ نے قبول کی، تو ہماری بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اپنے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ احادیث مبارکہ میں ہے، جو آج کی رات میں بیدار رہے، بیدار رہنے کا مطلب ہے کچھ نوافل پڑھ لے، اللہ توفیق دے تھوڑا قرآن پڑھ لے، اللہ توفیق دے کچھ اللہ کا ذکر کر لے، یعنی جو بھلائی کا، نیکی کا کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ کم سے کم عشاء جماعت سے ہو گئی الحمدللہ، اور فجر کس سے ہو جائے؟ جماعت سے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آج کی رات میں بیدار رہا، اللہ اس دن اس کے دل کو بیدار رکھے گا جس دن اکثروں کے دل مردہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے کر اپنے گھر میں بلا لیا۔ این سعادت بزور بازوئے نیس، تان بخشت خدائے بخشنا، کہ یہ توفیق کا مل جانا یہ بھی کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا۔ اچھا، ان دنوں میں عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن ایک جگہ تو کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، بولو محبت سے، خلیلا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، یعنی اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے، اور یہ دوستی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ان ابراہیم لأواہ حلیم
بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ نرم دل اور رونے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ نرم دل اور کیسے ہیں؟ رونے. انبیاء کی جماعت میں پہلا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا معمول تھا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بغیر مہمان کے کھانا، بولو، بغیر مہمان کے کھانا. اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے. اب چونکہ ہماری لائف اتنی فاسٹ ہو گئی کہ ہمارے یہاں تو بس مہمان آئے تو کبھی سر کا دکھاؤ بن جاتا ہے. کھلانا تو بہت دور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پانی پی کر ہی بندہ چلا جائے. نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ توفیق دے بس اکرام کی، احترام کی، کہ جتنا ہے رکھے، جتنی خدمت کر سکے، جتنی خدمت کر سکے. 3 دن مہمان نہیں آئے ابراہیم کے یہاں. شروع سے اللہ نے آزمائشیں لی، شروع سے امتحانات ہے، شروع سے. 3 دن مہمان نہیں آئے تو آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ اللہ میں نے طے کیا ہے کہ کھاؤں گا تو مہمان کے ساتھ، تو مہمان نہ بھیجے تو میں کھاؤں گا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے لوگ، ان کے یہاں مہمان نہ آتا تو وہ روتے تھے، اور جب پوچھا جائے کیوں روتے ہو تو ان کا جواب ہوتا تھا آج 3 دن ہو گئے مہمان نہیں آیا تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کا فون آئے تو فون رکھتے ہی گھر والی پوچھتی ہے کہ کھاوانا چھے کہ خالی ملوا جاوے چھے. ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک نہیں کھائے، 3 دن تک. چوتھے دن مہمان آیا تو ساتھ میں لے کے بیٹھے کھانا، تو اس نے جیسے ہاتھ بڑھایا آپ نے فرمایا سم اللہ، میرے اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھا. تو اس نے کہا میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں اس کو مانتا ہی نہیں، تو کیوں پڑھوں؟ تو آپ نے روٹی کھینچ لی، کہ بسم اللہ نہ پڑھے تو کھلاتا نہیں. وہ کھڑا ہو گیا، ابھی 4 قدم نہیں چلا ہوگا کہ جبرائیل امی آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے او اللہ کے خلیل ابراہیم، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے میں اس کو کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت نہیں کھلا سکا. یہ اکرام ہے انسان کا بطور انسان کے، یہ اکرام ہے انسان کا، بولو بطور. تو ایک مسلمان کا اکرام بطور مسلمان کتنا بڑھ جائے گا. اب جیسے جیسے قرابت بڑھے گی، رشتہ داری، تو اکرام احترام بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. آپ نے اس کو پکڑا، بلایا، اکرام سے بٹھایا، کہا بھئی مت پر بسم اللہ کھا. تو وہ کہنے لگا ابراہیم اچانک اتنی مہربانی، اتنی نرم دلی اچانک، کہ تو جا رہا تھا تو آسمان سے جبرائیل آئے اور آسمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے کھلا رہا ہوں، ایک وقت نہیں کھلا سکا. تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے
تو پھر پہلے کلمہ، پہلے کیا پڑھاؤ؟ کلمہ، پھر کھاتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام 77 سال کے بوڑھے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 77 سال۔ قرآن میں آپ علیہ السلام کا نام یعنی ابراہیم، 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 آپ کا نام صرف قرآن میں 77 مرتبہ ہے، 77 ٹائم نام۔ تذکرہ تو کئی بار ہے، صرف آپ کا نام 77 بار ہے، 77۔ تذکرہ تو کئی بار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ایک بیوی ہے سارہ، ایک اور بھی بیوی تھی، پہلے 2 عورتیں ہیں۔ بعض علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ حضرت مریم کی کو وہ کسی واسطے سے والدہ ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے فلسطین میں ایک اور بھائی رہتے تھے جن کا نام ہے ہاران، چھوٹی ہاں سے ہاران، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہ حضرت لوط ابراہیم کے پھر رشتے میں کیا بن جائیں گے؟ بھتیجے۔ کیا بن جائیں گے؟ بھتیجے۔ ابراہیم علیہ السلام 77 سال کے ہو گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے۔ اولاد نہیں ہو رہی۔ اور کون ہے اللہ کا؟ بولو، کون ہے اللہ کا؟ نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے۔ اور میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا کہ آپ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی جماعت میں اگر کسی کو اللہ نے شرف دیا، عزتیں دی، تذکرہ کیا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں صرف ایک آیت کریمہ ملتی ہے جہاں ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ علیہ السلام کو یہ کہا جائے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ نوح یا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ آدم یا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ موسیٰ، کسی جگہ نہیں ملتا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر چلے اور ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے بعد کتنا اونچا مقام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی، محمد محمد میں کرتا رہا، ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، محمد محمد میں کرتا رہا، نور کے موتیوں کی لری بن گئی، آیتوں سے آیتیں میں ملاتا گیا، آیتوں سے آیتیں میں ملاتا گیا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام 84 ایئرس کی عمر ہو گئی، 84 سال۔ کتنے؟ 84۔ تو ماں ہاجرہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ ماں ہاجرہ مصر کی شہزادی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، ان سے نکاح۔ میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں وقت کو سامنے رکھ کر۔ وہ کیسے مصر گئے تھے، کیا حالات آئے تھے، وہ کافی تفصیلات ہے۔ بس حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے میں دی نکاح میں۔ ماں ہاجرہ کی عمر ہے 20-22 سال۔ کتنی؟ 20۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84، 84 سال۔ سارا نکاح میں ہے، ایک اور بھی بیوی ہے۔ دیکھو وہاں اولاد نہیں ہو رہی، مانگ رہے تھے دونوں مل کے
اب اللہ نے اولاد کا فیصلہ کیا تو ماں ہاجرہ کے مقدر میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ ماں ہاجرہ کے مقدر. ماں ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو نام کیا رکھا؟ اسماعیل. اچھا، علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اسحاق دیا، اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے 4000 انبیاء پیدا کیے. کتنے؟ یہ جو بنو اسرائیل میں سارے انبیاء آئے یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں. اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے. اور اسماعیل علیہ السلام یہ بھی بیٹے ہیں کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 4000 پر نہیں پوری کائنات کا سردار بن گیا. پوری کائنات کا سردار. ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، عمارت جتنی بلند بنانی ہو، جتنی اونچی عمارت جتنی اونچی لینی ہو تو بنیاد کیا کرتے ہیں جی؟ ارے گہری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اوپر اوپر ہے؟ عمارت کیا کرتے ہیں؟ جتنی بلند بنیاد اتنی گہری. دیکھو یہاں آپ کی نسل سے کائنات کے سردار کو لانا ہے. اور کون ہے کائنات کا سردار؟ تو ایک اللہ والا کہہ رہا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تم جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور تم جو نہ ہو کچھ نہ ہو. ساری کائنات کا سردار لانا ہے تو اللہ تعالیٰ بنیاد کو گہری کر رہے ہیں. تو جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، ابھی تو دودھ پی رہا ہے، ماں کی چھاتی سے ادھر جبرائیل آ گئے، کہا ابراہیم چلو. کہاں؟ اللہ کا حکم ہے. تو بعض روایات میں ہے براق لے کر آئے اور بعض میں ہے اونٹنی لے کر آئے. دو چیزیں ہیں. لے کر چلے جبرائیل امین. ابراہیم علیہ السلام سوار ہے، ماں ہاجرہ ہے اور چھوٹا سا اسماعیل. عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 86 سال کی عمر ہے. ماں ہاجرہ 20-22 سال اور وہ ننھا بچہ دودھ پینے والا. چلے جہاں کوئی آبادی آتی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اے جبرائیل یہاں اترنا ہے؟ کہ نہ. چل رہے یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کی اس وادی میں پہنچ گئے جہاں 4 بڑے بڑے کالے پہاڑ، 4 پہاڑ، جبل ابی قبیش، جبل ہندی، جبل صفا اور جبل مروہ. 4 کالے پہاڑ اور بیچ میں وادی ہے، ڈھلان والی، نشیب ہے وادی ہے. اس مقام پر پہنچے. نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چرند نظر آ رہا ہے، نہ کوئی دور دور تک جانور نظر آ رہا ہے، نہ پانی کا نام و نشان، نہ کھیتی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں. ویرانہ، تنہائی، سناٹا. اور وہاں پہنچ کر جبرائیل نے سواری روک دی اور کہنے لگے ابراہیم اپنی بیوی بچے کو لے کر اتر جاؤ. اللہ اکبر. اتر گئے. تو اب پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہاں کا حکم؟ کہا. تو اب آپ کی زبان پر ہے یہاں. آپ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ یہاں. علماء لکھتے ہیں اس سے سخت امتحان دے چکے ہیں کہ نمرود نے آگ جلائی. اچھا اس آگ کا تذکرہ کروں. علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا
تو ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑیں ڈالوں گی. تو کوئی من ڈالتی، کوئی 2 من، کوئی 5 من. علماء نے کتابوں میں لکھا کہ لکڑوں کا پہاڑ بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ لکڑوں کا. اتنے لکڑیں، اتنی لکڑیاں جمع ہے کہ پہاڑ ہے. اب اس میں آگ لگائی. آپ سمجھ سکتے ہو اس آگ کا کیا عالم ہوگا. وہ آگ کا پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے. اب وہاں ڈالے جا رہے ہیں تو کوئی زبان پر شکوا نہیں. آپ ذرہ برابر یہ آہ نہیں لے رہے کہ اس میں ڈالنا ہے، اس میں جانا ہے، کچھ بھی نہیں، تیار ہے. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے 2 فرشتے آئے، ایک پانی کا اور ایک ہوا کا. یدی پانی والا کام پر لگا ہے کہ نہیں؟ کتنا پانی ہے ماشاءاللہ. تو ایک آ گیا پانی والا اور ایک آ گیا ہوا والا. دونوں کہہ رہے ہیں ابراہیم اجازت ہو ہم تمہاری مدد کریں. پانی برسائیں گے تو آگ ختم، یا ہوا چلائیں گے تو سب اڑ جائے گا، سب اڑ جائے گا. تو آپ کے زبان پر ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ. اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یا کوئی کام نہیں بنتا ہے تو کسی ایک نماز کے بعد 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں. اللہ نے چاہا تو اس کا کام بن جائے گا. 2 فرشتے آئے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو دونوں چلے گئے. اب عین اس وقت کے آگ میں ڈالنے کی بالکل تیاری ہو گئی. اب آگ میں ڈالنا ہی ہے تو جبرائیل امی اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اے اللہ اجازت ہو تو میں جاؤں مدد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بھی جا، شاید تیری مدد لے لے، تو بھی جا. اچھا، علماء نے کتابوں میں لکھا جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کہ پانی کا ایک قطرہ، ادھر دیکھو، ادھر پانی کا ایک قطرہ یہاں آ گیا. اب اس کو یہاں گرنے میں کتنی دیر لگے گی جی؟ ایک بالش پانی کا قطرہ یہاں ہے، اب اس کو یہاں سے یہاں گرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ سیکنڈ کے بھی کئی حصے ہو جائیں گے، پل جھپک میں گر جائے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل امی آسمان پر ہے اور پانی کا قطرہ یہاں ہے. جب وہ وہاں سے چلتے ہیں زمین پر آنے تو یہ پانی کا قطرہ زمین پر آئے اس سے پہلے جبرائیل امی زمین پر آ جاتے ہیں. او سبحان اللہ. جبرائیل کا بنانے والا اللہ کیسی قدرت رکھتا ہوگا. اب آپ ذرا سوچیں کہ میرا آپ کا رشتہ کس سے ہے؟ اس قدرت والے اللہ سے. تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جبرائیل آ گئے، وہ ڈالے جانے سے پہلے کہا ابراہیم اللہ نے بھیجا ہے، مدد کروں، میں مدد کروں. تو کیا جواب ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. جبرائیل کو بھی کیا کہہ دیا؟ اللہ کے سوا کسی کی مدد بولو. تو اب آگ میں ڈالے گئے. جیسے آگ میں ڈالے بھروسہ کس پر تھا؟ تو پروردگار عالم نے اب اپنا غیبی نظام شروع کر دیا. غیبی نظام. اللہ نے آگ ہی کو خطاب کیا. کس کو خطاب کیا؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
परवरदिगार आलम, जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, आप फौरन आग ही को खिताब फरमाते हैं, खबरदार ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली। कैसी हो जा? ठंडी। और इसलिए कि मुसलमानों, अगर आग तन्हा ठंडी रहती तो भी तकलीफ पहुंचाती। तन्हा ठंडी तो कुल्फी हो सकते नहीं हो सकते थे। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? बरदा व सलामा, बर्डन के साथ सलामन का लफ्ज बढ़ाया कि ए आग तन्हा ठंडा नहीं होना, ठंडक के साथ सलामती देनी है, यानी सलामती वाला ठंडा होना है। तो उलमा लिखते हैं कि आप कमोबेश 40 दिन, और भी रिवायतों में अलग अलग अदद है, लेकिन बाहर देखने वालों के लिए यह है कि चिता जल रही है, आग जल रही है, और इब्राहीम अंदर बाग में बैठे। किस में बैठे? अच्छा, एक मुशाहदे की बात कहूँ, दुनिया में जब भी ईमान वालों को बहैसियत ईमान आजमाया जाए या इम्तिहान की भट्टी में डाल दिया जाए, कभी मकान जले, कभी दुकान जले, आप देखें अल्लाह पहले से बेहतर दे देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब आग आएगी तो वो बाग भी बनाएगा, आग आएगी तो वो क्या बनाएगा? बोलो, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम। उलमा लिखते हैं कि इतना सख्त इम्तिहान है, आह नहीं ली, फरिश्तों की मदद नहीं ली, लेकिन जहां उस वादी में पहुंचे और जिब्राइल ने कहा यहां छोड़ना है, तो आपकी ज़बान पर यहां नहीं, हैरान थे कि इस चटियल वादी में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बनेगा इनका? क्या बनेगा? लेकिन हुक्म किसका था? बोलो, अल्लाह का। किसका हुक्म था? वो 4 पहाड़ियों के बीच जहां नशेब था, एक छोटा सा छप्पर बनाया जहां अल्लाह को अपना काबा बनाना था। छप्पर मामूली सा, पानी का मशकीजा रखा और कुछ खजूरें वो रख दी। फिर चले इब्राहीम, चूंकि उनको हुक्म था कि रुकना, तो चले। आप चलते जा रहे हैं, माँ हजरा बच्चा लेके पीछे सिसकियां ले रही है, रो रही है, और इब्राहीम तन्हाई में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ओह अकबर। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं छोड़कर 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने, 1 साल, कुछ पता नहीं। मैं कहा करता हूँ, ये जो लोग 3 दिन निकलते हैं, 40 दिन निकलते हैं, आप उनको पूछो कि बीवी बच्चों को छोड़कर निकलना कितना मुश्किल है। मामूली काम नहीं है, मामूली काम नहीं। आप कभी थैला उठाओ कि मैं जा रहा हूँ 24 घंटे के लिए अल्लाह के रास्ते में, फिर देखो। मेरा तो अभी अयूब भाई कह रहे थे कि 98 से ताल्लुक है, बराबर है, 98 से साल सूरत में हो गए। मैं अभी भी अगर ये अपने साथियों को भी कहूँ कि आज की रात मेरे साथ सो जाओ, अरफे की रात, ज़्यादा नहीं, आज की अरफे की रात मेरे साथ गुजारो, फजर पढ़ के घर चले जाना, इल्ला माशाअल्लाह। बराबर, अभी सब बहाने शुरू कर देंगे कि मौलवी साहब ये भी है न, फिर वो भी है न। हमारे यहाँ तो मैं बाद साथियों को देखता हूँ कि वो बकरे के बहाने, डुम्बे के बहाने मजलिस में भी नहीं आते कि आज तो आखिरी रात है। बराबर। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बीवी बच्चों को छोड़कर, तन्हाई में, आबादी नहीं है, कोई शहर नहीं है, या किसी के घर छोड़ के नहीं जाना है, तन्हाई के हवाले
4 پہاڑیوں کو سونپ کر جانا ہے اور نکلنے لگے تو ماں ہاجرہ پیچھے رو رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، اور ابراہیم کہاں چھوڑ کے چلے جا رہا ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اپنے لب نہیں کھولتے، زبان سے کچھ بولتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کم و بیش 3 میل تک چلے، کڈئی پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ کڈئی ایک مقام ہے جو 3 میل کے فاصلے پر ہے، کڈئی۔ کڈئی تک ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ جب کڈئی ابراہیم پہنچے تو ماں ہاجرہ کو اچانک خیال آیا کہ ہائے میرے اللہ، یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ ابراہیم تنہا شوہر، یہ تو اللہ کا نبی۔ تو اب ماں ہاجرہ سامنے پوچھ رہی ہے، اللہ امرکا، اے ابراہیم کیا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام لب نہیں کھولتے، زبان نہیں ہلاتے، صرف یوں منڈی ہلائی، ہاں کیا ہلایا؟ بس اتنا۔ کیا قربانی ہے، کیا قربانی ہے۔ ماں ہاجرہ یوں بچہ لے کے کھڑی ہے، 4 پہاڑیاں، تنہائی، سناٹا، جو بچہ لے کے کھڑی ہے، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہے، اور کوئی معمولی عورت نہیں ہے، مصر کی شہزادی ہے، مصر کی شہزادی، اور نوجوان ہے، 20-22 سال ہے، یوں لے کے کھڑی ہے اور اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے کہ پہاڑی اتر رہے اتر رہے اتر رہے اتر رہے، یہاں تک کہ جب پہاڑی اتر گئے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے تو اب ماں ہاجرہ نے رخ کیا ادھر، جہاں نشیب میں وہ چھپر بنایا تھا، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ آپ ذرا اس منظر کو سوچیں کبھی کہ ایک عورت اکیلی اپنے دودھ پیتے بچے کو یوں لے کر جب اس وادی کی طرف چلی ہوگی تو ایک ایک قدم اس نے کیسے اٹھایا ہوگا، کیسے اٹھایا ہوگا، کیسے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اندر گئی، پھر وہ جو پہاڑی ہے تو بچہ لے کے یوں بیٹھی، کوئی انسان، کوئی پرند نظر آتا، کوئی جانور کی آواز نہیں سنا، کچھ نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب رات چھائی ہوگی، ایک تو کالے پہاڑ، اس کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر وہ نشیب جو وادی ہے اس کا اندھیرا، آپ ذرا سوچیں اس ماں پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی، کیا گزری۔ وہ لے کے بیٹھی ہے، رات اپنی تاریکی بچھائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں ایسا بھیانک درد بھرا منظر ہے کہ رات روئی ہوگی، وہ پہاڑ روئے ہوں گے، وہ فضا روئی ہوگی، وہ وادی روئی ہوگی کہ اللہ ماں ہاجرہ سے کیسا امتحان لے رہا ہے کہ تنہائی میں ایک بچے کو لے کر بیٹھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حوصلے نہیں ہوتے، عورتوں کے یہ کوئی کم حوصلہ ہے؟ 20-22 سال کی شہزادی دودھ پیتے بچے کو لے کر تنہائی میں 4 پہاڑیوں کے بیچ اندھیرے میں یوں بیٹھی رہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کم حوصلہ ہے، کم حوصلہ ہے؟ بیٹھیے لے گئے۔ کیسے رات گئی ہوگی، کیسے رات گئی ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو پانی کی فکر، وہ پانی جو مشکیزے میں تھا وہ 4 دن چلا، کچھ کھجور ہیں کچھ دن، اب دودھ نہیں آ رہا، اسماعیل رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ماں ہاجرہ نے صفا پہ دوڑ لگائی۔ اچھا، یہ واقعہ کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے کا ہے۔ کب کا ہے؟ آج تو آل سعود کو اللہ جزائے خیر دے، حرم کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ آل سعود
اور سعودی کے عرب جو حرم کی خدمت کرتے ہیں اور وہاں کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتی۔ آل سعود نے آج تو صفا مروہ میں سنگ مرمر بچھا دیے، بہترین پتھر ہے، اے سی لگ گئے، لائٹیں لگ گئی، اور پھر بھی ہمارے حاجی سے 7 چکر نہیں لگتے، حاجی سے 7 چکر نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں علامہ حاجرہ پہ رحم کرے کہ 7 پہ رک گئی، اگر 14 لگا لیتی پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ وہ صفا پہ گئی، نوکیلے پتھر، دھاردار پتھر ہے، اس پہ دوڑ رہی ہے، پیروں میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر، کیونکہ ہوش ہی نہیں تھا، ہوش ہی نہیں تھا۔ ادھر بچہ بل بلا رہا ہے، بل بلا رہا ہے۔ آپ اس منظر کو یوں سوچیں کہ چھوٹا سا بچہ کبھی لائٹ چلی جائے یا اس کو بھوک لگی ہے تو کتنا چیختا ہے، پورا گھر پریشان ہے۔ یہاں اسماعیل بل بلا رہے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ہاجرہ صفا پہ گئی، اوپر جا کے دیکھ رہی، کہیں کوئی پانی کا نشان، کچھ بھی نہیں۔ پھر نیچے، پھر بچے کو ایک نظر دیکھ لیتی کہ برابر ہے کہ نہیں، پھر رہا نہیں جاتا تو پھر مروہ، پھر نیچے، پھر بچے کو دیکھتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح ماں ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ کتنے لگائے؟ جب 7ویں چکر پر سانس پھولنے لگی، جسم نے جواب دے دیا کہ اب چلنا مشکل ہے، اور بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو وہیں مروہ پر نیچے گر گئی، اور گرتے گرتے یوں آخری نظر دیکھ رہی ہے، کس کو؟ اپنے، اس امید سے کہ شاید مر گیا ہوگا، شاید، چونکہ چکر لگائے اس نے، 7 ادھر 7 ادھر، کافی دیر ہو گئی، اور وہ بل بلا رہے۔ تو ماں ہاجرہ نے گرتے گرتے آخری نظر اس جذبے اور نیت سے کہ میں بھی جا رہی ہوں، شاید وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، تو آخری نظر یوں بس دیکھ رہی ہے کہ ایک نظر دیکھ لوں آخری، اور پھر دم توڑ دینا ہے، پھر دم۔ تو جیسے آخری نظر دیکھ رہی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں انسانی شکل میں کوئی کھڑا ہے، کوئی انسان کھڑا ہے۔ کہاں؟ بچے کے۔ تو جو بچی کچھ طاقت تھی وہ ساری اکٹھی کی، ایک دم جمع کی کہ میرے بچے کے پاس کون کھڑا، تو جو طاقت بچی تھی وہ ایک دم جمع کر کے ماں ہاجرہ نے پھر دوڑ لگائی، اور وہاں گئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ ماں ہاجرہ نے کہا زمزم زمزم، یعنی رک رک، تو وہ پانی رک گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری ماں ہاجرہ پر رحم کرے کہ اس نے زمزم کہہ کے پانی کو روکا، ورنہ آج اس کا ایک سمندر بن جاتا۔ آپ مجھے یہ بتلاؤ، یہ قربانی نہ لیتا اللہ تو بغیر قربانی کے بھی زمزم دینے پر قادر تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا نظام یہ ہے، ہم جب دیتے ہیں تو تھوڑا بولو گھستے بھی ہیں، تھوڑا رگڑتے بھی ہیں۔ اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما رہے ہیں، امتحانات سے حفاظت فرما۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کائنات کے سردار کو لانا تھا تو کتنی زبردست قربانی ہے۔ کیوں؟ بنیاد گہری ہو، بنیاد، تاکہ اس پہ بلند عمارت قائم کرنی ہے۔ خاتم النبیین کو لانا ہے، تمام نبیوں کا سردار، آخری نبی لانا تھا، تو امتحانات اتنے سخت لیے جا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں برکت و رحمتوں کے ساتھ زمزم نصیب فرمائے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے آخری امتحان جو لیا، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ بولو مبین،
ان ھذا لہول بلاء، اللہ کے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو امتحان ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، یہ سخت سے سخت امتحان ہے، کہ اس سے سخت کوئی امتحان ہو سکتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ میں مختصر کہہ رہا ہوں، جب آخری بار چھری چلی، ایک تو یہ ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا نقشہ بنایا، یعنی آپ کا چہرہ، پیشانی، چھاتی یہ زمین سے ہے لگ کر، اور یہ پشت کدھر ہے؟ آسمان کے۔ چونکہ باپ کو ذبح کرنا تھا، کس کو؟ بیٹے کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ ابا مجھے الٹا لٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کی آنکھیں مل جائے اور تم چھری نہ چلا سکو۔ اللہ۔ اچھا، ہمارے یہاں علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ابا چھری برابر تیز کر لو تاکہ چلانے میں سہولت رہے، دیر نہ ہو، دیر نہ ہو۔ البتہ ایک کام کیا انہوں نے، اپنا جو کرتا تھا وہ اتار لیا اسماعیل علیہ السلام، کہ ابا اس کو حفاظت سے رکھ لو، گھر جاؤ گے شاید ماں مجھے یاد کرے تو یہ کرتا دے دینا، تاکہ ماں کو تسلی ہو جائے گی، ماں کو تسلی۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں او میرے بندو اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے اپنے ایک ہی بیٹے کو زمین پر چٹ لٹا دیتے، بالکل لٹا دیا، لٹا دیا، ہاتھ باندھے، پیر باندھے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو گلا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیچھے کے بال پکڑے یوں، اور یہ بال پکڑ کے یوں تھوڑا سر کو اٹھایا، اور نیچے گلا ہے تو یوں چھری رکھی، یوں چھری، اور یہ چھری رکھ کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ شاید یہ بات ہو گئی کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے؟ شاید اے اللہ یہ ہو گیا کہ میرے دل میں کس کی محبت بیٹھ گئی؟ علماء نے لکھا کہ جس وقت یہ جملے ابراہیم علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، اور حال کیا ہے؟ بیٹے کے سر کے بال ایک ہاتھ میں اور چھری گلے پر ہے، اور یہ جملے کہہ رہے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے رو پڑے، ساتوں آسمان کے فرشتے۔ علماء نے لکھا کہ جب سے دنیا بنی آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے، ایک جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، اس وقت آسمان کے سارے فرشتے روئے۔ اور آج یہ موقع ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یوں چھری رکھی ہے، یوں سر پکڑا ہے اور کہہ رہے اے اللہ شاید یہ ہو رہا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی۔ اے اللہ ایسی بات نہیں ہے، تیری محبت میں اپنا بیٹا بھی قربان ہے، اور پھر چھری چلا رہے، چھری چلا، چھری چلا۔ لیکن چھری چلی؟ چھری نہیں چلی۔ اللہ چاہتے تو چھری کو نرم کر سکتے تھے اور گلے کو لوہا کر سکتے تھے، لیکن گلا اپنی جگہ، چھری اپنی حیثیت پر، اپنی حیت پر چلی نہیں۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تو اب کھڑے ہو گئے اور اس کو پھر گھس رہے، تیز کر رہے، اور جلال میں آ گئے کہ اے چھری کیوں نہیں چلتی، کیوں نہیں چلتی؟ تو اب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل
اب خلیل جلال میں آ گیا، جلدی جاؤ، تو وہ آسمان سے ڈومبا لے کے نیچے آ گئے۔ ابراہیم کی آنکھوں پر بھی پتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پتی ہے۔ حضرت اسماعیل کو جبرائیل علیہ السلام نے ہٹا لیا، ڈومبا رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو خوش ہو گئے کہ چلو گلا کٹا۔ جب پتی کھول رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی قربانی مانگ رہے ہیں۔ ہم سے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف نماز پڑھو، 5 وقت کی قرآن پڑھو، رمضان آئے تو روزے رکھو، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دو، اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستوں میں سخاوت کرو، خرچ کرو، اور طاقت حج کرو، عمرہ کرو۔ میں مالداروں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارے عمرے ہو گئے، حج ہو گئے، تو اب نظام بناؤ کہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو عمرہ کرا دو، مؤذن صاحب کو عمرہ کرا دو، انہیں حج کرا دو۔ بھئی اللہ نے دیا ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے، بس اللہ ہمیں توفیق دے، توفیق دے۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی، وہ کہتا چلوں، جب آپ جانور پہ چھری چلاتے ہیں، ہمیں تو بیٹے پہ نہیں چلانی، ہمیں کس پہ چلانی بولو؟ جب جانور پر چلا رہے ہو تو اس وقت یہ نیت کرو کہ اللہ غلط جذبات پہ چھری چلا رہا ہوں۔ کس پہ چلا رہا ہوں؟ میں نے حاجیوں کو بہت دیکھا وہاں عرفے میں، مینا میں، احرام کی حالت میں ہے، شیطان کو تو کنکری نہیں چپل مارتے اتنے غصے میں، لیکن شیطان کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں جی، ارے وہاں چھوڑ کے آتے ہیں کہ صورت لے کے آتے ہیں، پہلے سے خوبصورت کر کے آتے ہیں۔ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا احرام میں ہوتے ہیں اور مجھے خود کہتے ہیں مول صاحب آ حج پتی جوا جو پچھی આપણે એની ખબર લે۔ روزانہ جا کے 7 کنکر مارے۔ ایک حاجی صاحب تو بیچارے جو ہے وہ شیطان کے سر پہ چڑھ گئے کہ اس نے پوری دنیا میں ادھم مچایا، تو وہ اوپر چڑھ کے چپل سے مار رہے ہیں۔ اب جو بیچارے دیہاتی حاجی تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شیطان ہے، تو وہ اس کو کنکری مار رہے ہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں جب کنکری مارتے ہو تو نفس کی نیت کرو کہ یہ کنکری اس کو نہیں، نفس کو مارنی ہے۔ کس کو مارنی ہے؟ نفس۔ اور چھری چلاتے ہو تو نفس پر چلاؤ، نفس پر، غلط جذبات پہ چھری چلاؤ، حسد پہ چلاؤ، بغض پہ چلاؤ، عداوتوں پہ چلاؤ، اس پہ اصل میں چھری چلائے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکی سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو
امامت ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم
اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں۔ واقع میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں،
ہمارا اللہ بارش کے قطروں کے مانند ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے. ہم ہی گنہگار ہیں جو قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں. میرے سجدوں میں تیری دو سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن. لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے اے بندے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے. اے اللہ اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہیں. اے اللہ آج عرفے کی رات ہے، عید کی رات ہے، آج بڑی رات ہے. اے اللہ آپ جو ہے سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں، اپنے بندوں کی پکاریں سنتے ہیں، اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. سچ ہے میرے اللہ تیرے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کی چوکٹ پر کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں. اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں رو رہا ہے، آج آپ کو منانے رو رہا ہے، آج آپ کو راضی کرنے رو رہا ہے. اے پروردگار عالم یقیناً گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. اے اللہ آج معافیہ مانگ رہے ہیں، آج توبہ کر رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے آپ کو بہت پسند ہیں، معافیہ مانگنے والے آپ کو بہت پسند ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں. اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ کل عید کا دن ہے،
ہمارے بہت سے دوست احباب نوجوان علماء اے اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بنے، حضرت مولانا کلیم صاحب اور کیسے کیسے تیرے نیک بندے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بنے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، بچے اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، یہ بیچارے بے قصور جیلوں میں بند پڑے ہیں، اللہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اے اللہ آج کی رات میں تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، اللہ ان کے ساتھ عافیتوں کا معاملہ فرما، ان کے گھر والوں کے ساتھ عافیتوں کا معاملہ فرما۔ اے پروردگار عالم پوری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ سب کے قربانیاں قبول فرما، قربانی کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران متولیان ہیں، خدمت کرنے والے ہمارے نوجوان علماء، اے اللہ مسجد وار جماعت کے ساتھی، اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کی فکریں قبول فرما۔ اے اللہ ایسے دنوں میں بھی تیرے بندے تیری راہ میں چلتے ہیں، بسترے اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب بڑا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت اور قرآن پڑھنے کو قبول فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ آج کی اس بڑی رات کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے۔ اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔